عہد نامہ رکھنے کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت زور دیا جاتا ہے اور اس کو اس اہتمام سے کیا جاتا ہے کہ جیسے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہے، کوئی طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے بخشش کا، مغفرت کا، جبکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے یاد رکھ لیجئے کہ عہد نامہ جو ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے یہ سنت تو نہیں ہے۔ کم از کم ہمیں پہلے سنت اور جائز کا فرق ذہن میں رکھنا چاہیے اور سنت کی طرف رغبت رکھنی چاہیے تاکہ ہم سنت کی طرف زیادہ توجہ کریں بجائے اس کے کہ ہم سنت سے ہٹ کر دیگر کاموں میں لگے رہیں۔ عہد نامہ رکھنا ہو یا کوئی بھی اللہ کا نام لکھ کر قبر میں رکھنا ہو، کفن میں رکھنا ہو، اس کے حوالے سے علماء کرام کے دو استدلال ہیں۔ بعض علماء کرام کا قول یہ ہے کہ کچھ بھی اللہ کا نام لکھ کر یا عہد نامہ یا کوئی بھی کتابی شکل میں لکھ کر کفن میں رکھنا یہ بالکل جائز ہے، اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے اور یہ سنت بھی نہیں ہے۔ جو جائز کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا مبارک لباس عطا فرمایا تھا اور وہ قبر میں رکھوایا گیا تھا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے برکت کے لیے، بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے ایک کام کیا، اپنا لباس رکھوایا ہے قبر میں، لہذا اگر کوئی عہد نامہ بھی رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کے دور میں صحابیات نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی لباس مبارک لے کر یا اور کوئی اشیاء لے کر قبر میں رکھوائی ہیں۔ صحابہ کرام کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارک انہوں نے اپنی آنکھوں پر رکھوائے اور یہ توجہ کیا کرتے تھے کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا، مبارک بال ہیں، اللہ کے نبی کے بال ہیں، اس لیے قبر میں رکھنے کی انہوں نے وصیت کی اور بعد میں وہ رکھے بھی گئے بال۔ یہ ایسے واقعات بہت سارے ملتے ہیں، واقعات بالکل درست ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک لباس سے برکت لینا بالکل حق ہے اور ہمارا ایک عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور قرآن میں بھی یہ موجود ہے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا، یہ بھی بالکل درست ہے، اس کا بھی کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن یہاں سے استدلال کر کے یہ کہنا کہ چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قمیص مبارک رکھی گئی تو اگر ہم اللہ کا نام اس پر لکھ کر رکھ دیتے ہیں کاغذ پر کفن کے اندر تو اس میں کیا بری بات ہے، وہ بھی درست ہوگا۔ لیکن دیگر علماء کرام نے پھر کہا کہ نہیں، یہ دلالت النص بنانا یا یہ استدلال کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ دیکھیے، لباس اور اللہ کے مبارک کلمات لکھے ہوئے ہوں، قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہوں یا دعائیں لکھی ہوئی ہوں جس میں اللہ رسول کے نام آ رہے ہوں، وہ کفن میں لکھ کے رکھنا، ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ اور فرق یہ ہے کہ جو لباس ہوتا ہے وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی عدم تطہیر، عدم طہارت کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی اس پر ناپاکی آ جاتی ہے، اس کو دھونا پڑتا ہے۔ لباس ایسی چیز ہے جس پر یہ کام ہو جاتا ہے، لیکن قرآن پاک ہو، اللہ کے کلمات ہوں، آیات ہوں یا کوئی دعائیں معصورہ لکھی ہوئی ہوں، یہ اللہ کے کلمات ایسے ہیں کہ کبھی بھی یہ ناپاکی پر نہیں پیش ہوتے، نہ ہم پیش ہونے دیتے ہیں ان چیزوں کو اور نہ یہ پیش ہوتی ہیں۔ لباس اس میں کبھی ناپاکی آ جاتی ہے، لیکن اللہ کے جو کلمات ہوتے ہیں یا آیات ہوتی ہیں، اس میں کبھی بھی یہ شبہ نہیں ہوتا، کبھی بھی یہ چیز جو ہے نا وہ ناپاکی کے ساتھ متصل نہیں ہوتی ہے، جبکہ لباس کا معاملہ الگ ہے۔ تو آیتیں الگ حیثیت رکھتی ہیں اور لباس زندگی میں کبھی نہ کبھی عدم طہارت میں آ جاتا ہے، ناپاکی اس کو لگ جاتی ہے، پھر اس کو دھوتے ہیں تو وہ چیز، وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ کپڑے پر قرآن کی آیتوں کا یا اللہ کے مبارک ناموں کے استدلال کو درست قرار نہیں دیتے ہیں علماء کرام۔ اس لیے یہ استدلال پیش کرنا کہ جناب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قمیص مبارک سے برکت لی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارک سے برکت لی صحابہ کرام نے، واقعات تو درست ہیں، حق ہے، لیکن اس سے استدلال کر کے عہد نامہ یا کوئی بھی ایسا پرچہ جس میں اللہ کے نام لکھے ہوئے ہوں، آیات لکھی ہوئی ہوں، دعائیں لکھی ہوئی ہوں، یہ استدلال درست نہیں بنتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کپڑا، لباس وہ ایسی چیز ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ ناپاکی سے ملوث ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتا ہے وہ کپڑا، پھر اسے پاک کر لیا جاتا ہے۔ لیکن کیا کوئی مسلمان کبھی شبہ بھی لا سکتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ ناپاکی میں پڑ جائے؟
کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کپڑا ناپاکی میں پڑ جائے بالکل اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہوتا ہی ہے. لیکن قرآن کی آیت یا قرآن کا کوئی حصہ ناپاکی پہ چلا جائے, ایسا سوچ بھی سکتا ہے مسلمان؟ بالکل نہیں سوچ سکتا. کہ اب یہ دو باتیں الگ الگ ہیں. واقعات وہ درست ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم سے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لباس سے برکت لی صحابہ کرام نے, قبر میں رکھوایا گیا, اس کا کوئی انکار نہیں ہے. کفن کے لیے حضور نے اپنی ایک قمیص مبارک بھی دی تھی, اور اپنی بیٹی کو بھی ایک قمیص مبارک کا حصہ دیا تھا, آپ نے فرمایا تھا اس کے کفن میں رکھ دو. یہ برکتیں بالکل ثابت ہیں, اس کا انکار کچھ نہیں ہے. معاملہ یہ آتا ہے کہ کیا ان چیزوں پر قیاس کر کے عہد نامہ رکھ دیں؟ چونکہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی کاغذ رکھا جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہو, نہ صحابہ کرام نے کبھی کوئی کاغذ رکھا جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہو, لہذا سنت بھی نہیں ہے اور یہ استدلال بھی درست نہیں ہے. تو اپنے پیش نظر یہ ضرور رکھ لیجئے کہ ہم ذمہ دار ہیں, مکلف ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے. یہ کام سنت تو نہیں ہے عہد نامہ رکھنا. کوئی بھی آپ کو روایت نہیں سنا سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عہد نامے کے طور پر یا اللہ کے مبارک کلمات یا کوئی سورت کوئی آیت لکھ کر کفن میں رکھی ہو. ایسا کچھ بھی کبھی نہیں ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام سے یہ چیز مروی نہیں ہے. بعد میں پھر جو استدلال ہوا تو علماء کرام نے اس استدلال کا بھی انکار کر دیا کہ یہ اس کا دلالت النص نہیں بن سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لباس سے برکت لی تو اللہ کی آیات بھی لکھ کر آپ قبر میں رکھ سکتے ہیں کفن میں مردے کے. یہ استدلال بالکل درست نہیں ہے. فتاوی رضویہ میں اس کا جواز پیش کیا گیا ہے. کئی صدیوں سے علماء کرام اس بات کا انکار کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور کسی نے بھی اس کو جائز قرار نہیں دیا کہ جس عالم کو آپ پڑھ لیجئے کتابت علی الکفن یعنی کفن میں کوئی چیز لکھ کر رکھنا, اس کو تو علماء کرام سرے سے انکار کرتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ ویسے کوئی چیز الگ سے رکھ دیں جس میں بے ادبی کا شائبہ نہ ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن کلمات جو مبارک ہوتے ہیں قرآن کی آیات ہیں یا احادیث معصور آ گئے, دعائیں معصور آ گئے, ان کو رکھنے کا جواز تو کسی عالم نے نہیں دیا زندگی میں. لہذا یہاں سے تو اپنا ذہن ہٹائیے, یہ کام سنت بھی نہیں ہے. ایک بات, فتاوی رضویہ میں بھی عہد نامہ رکھنے کا جواز دیا گیا اور اس میں بھی جو حوالے دیے گئے جو استدلال کیا گیا وہی استدلال ہے اس کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک لباس قبر میں رکھا گیا تو ہم آیات کو رکھ سکتے ہیں. لیکن کئی علماء کرام نے اس بات کا انکار کیا اور یہ استدلال آج کا نہیں بہت پرانا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لباس کو لے کر دلالت النص بنانا قرآنی آیات کا, تو یہ بہت پرانا استدلال ہے جس کو علماء کرام انکار کر چکے تھے. لیکن یہاں پر بھی لکھا گیا اور جس کتاب کا حوالہ دیا ہے فتاوی رضویہ میں, اور یہ نویں جلد ہمارے سامنے ہے فتاوی رضویہ کی جس میں یہ احکام الجنائز سارے موجود ہیں, اس میں ایک چیپٹر قائم کیا گیا ہے کفن پر لکھنے کے بارے میں. تو اس میں گفتگو کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت یہ روایت نقل کرتے ہیں اور فتاوی کبریٰ بحوالہ ترمذی یہ انہوں نے خود حوالہ بھی دیا تخریج والوں نے. جب اس کتاب کو آپ اصل جگہ سے جا کے پڑھتے ہیں نا تو وہاں کی عبارت اور یہاں کی عبارت میں بہت فرق آتا ہے. یعنی کہ جس کتاب کا حوالہ دیا گیا اس کتاب میں اگر جا کر آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر ایک سائل یہ سوال کر رہا ہے کہ اگر یہ دعا لکھ کر کفن میں رکھی جائے, یہ دعا لکھ دی جائے, یہ دعا لکھ دی جائے, یہ دعا لکھ دی جائے اور اس کی دعا کے بارے میں یہ فضیلت آئی ہے, اس دعا کے بارے میں یہ فضیلت آئی ہے, اس دعا کے بارے میں یہ فضیلت آئی ہے, تو آپ بتائیے کہ یہ کیا فضیلتیں درست ہیں؟ کیا یہ لکھا جا سکتا ہے کفن پر؟ اس طرح لکھ کر کیا کاغذ پر کفن میں رکھا جا سکتا ہے؟ یہ وہاں پر ایک سوال کیا جا رہا ہے اور اس سوال کے بعد جو جواب دیا گیا وہ بالکل الگ تھا. یہاں پر جو کوٹ کیا گیا ہے واللہ علم کس نے کوٹ کیا, تخریج والوں نے کیا ہے, بعد میں ایسا ہوا ہے, کس نے لکھا ہے ہمیں نہیں معلوم. نہ ہم کوئی بدگمانی کر رہے ہیں کہ یہ کام کوئی اعلیٰ حضرت نے ہی کیا ہوگا, ایسا نہیں ہے. لیکن عبارتیں مسٹیک کر رہی ہیں, عبارتیں اصل جگہ پر ایسی نہیں ہیں جس طریقے سے یہاں پر عبارت دی گئی ہے. یہاں پر جتنی عبارتیں دی گئی ہیں اس سے ایسا لگتا ہے بڑی فضیلتیں اس کی, لیکن جس کتاب سے یہ عبارتیں دی گئی ہیں وہاں کی جا کر عبارتیں پڑھتے گئے تو وہاں کی عبارت اور یہاں کی عبارت میں زمین آسمان کا فرق لگ رہا ہے. اور وہ فرق اس طریقے سے ہے, ایک سائل سوال کرتا ہے ان کلمات کے بارے میں کہ اگر یہ کلمات لکھ کر ہم کفن میں رکھ دیں تو کیسا رہے گا,
اس میں امام عجیل کا نام بھی آیا، طاؤس کی روایت بھی آئی ہے، اسی طریقے سے ترمذی، امام ترمذی کے حوالے سے بھی یہ بات آئی ہے، یہ امام ترمذی دوسرے والے ہیں، ان کے حوالے سے بھی یہ روایت آئی ہے۔ اب وہاں کی عبارت، یہاں کی عبارت، دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے، لہذا اگر عبارت درست ہوتی تو شاید اس پر غور کیا جاتا، لیکن یہ اس عبارت کو اصل عبارت سے میچ کروانے کی کوشش کریں تو بالکل میچ نہیں ہوگا، وہ بالکل بات الگ چلی جاتی ہے۔ یہ صرف سائل کی عبارت تھی یہ والی جو آدھی آدھی پیش کر دی گئی ہے، پوری عبارت کچھ اور ہے اس کے اندر، وہ پوری عبارت میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ پہلی عبارت جو پیش کی ہے، جس کتاب سے پیش کی وہ کتاب میں آپ کے سامنے پڑھا رہا ہوں۔ پہلی عبارت جو پیش کی ہے، من کتب ھذا الدعاء وجعلہ بین صدر المیت وکفنہ فی رقعہ، پہلی عبارت یہ ہے، اور اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ کے کلمات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور تسبیح بیان کی ہے، اور وہ تسبیح ہے سبحان من ہوا بالجلال موحد و بالتوحید، یہ عبارت بھی اس کے اندر موجود ہے فتاوی رضویہ کے اندر، یہ آخری عبارت ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے ایک اور عبارت ہے اللہم فاطر السماوات والارض، امام ابن عجیل کے حوالے سے بھی اس میں عبارت دی گئی ہے، اور یہ فتاوی رضویہ میں بھی کوٹ کی گئی ہے امام ابن عجیل کی عبارت، اور لکھا کہ اذا کتب ھذا الدعاء وجعل مع المیت فی قبرہ وقاہ اللہ فتنۃ القبر وعذابہ، کہ جو یہ عبارت لکھ کر رکھ دے گا کفن میں تو اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے اور اس کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، بچا لے گا۔ یہ بھی عبارت اس کے اندر بھی موجود ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد عبارت آ رہی ہے اللہم فاطر السماوات والارض، یہی عبارت فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 109 میں بھی موجود ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم انی اعہد الیک فی ھذہ الحیاۃ الدنیا، یہ عبارت یہاں پر بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے اور عبارتیں بھی آگے موجود ہیں، اور اللہم انی اسألک یا عالم السر یا عظیم الخطر یا خالق البشر، یہ سب عبارتیں اس میں بھی موجود ہیں، اس میں بھی موجود ہیں۔ یہ بیسیکلی جو اصل فتاوی کبریٰ ہے بحوالہ ترمذی، جو ان کی تخریج میں لکھا گیا، وہ اصل عبارت سامنے موجود ہے۔ یہاں پر سائل ایک ان عبارتوں کو پیش کر کے سوال کر رہا ہے، اور اس کے اندر وہی عبارتیں اٹھا کر کہہ دیا گیا بھائی امام ابن عجیل نے یہ فضیلت بیان کی ہے، بھائی کہاں بیان کی ہے؟ وہ انہوں نے بیان نہیں کی ہے، وہ سائل سوال کر رہا ہے کہ بھئی ہمیں یہ ملا ہے کہ امام ابن عجیل یہ روایت بیان کرتے ہیں، طاؤس سے یہ روایت آ رہی ہے، امام ترمذی نے یہ بات بیان کی ہے، تو کیا درست ہے کہ نہیں ہے؟ وہ سوال کیا گیا سائل کی جانب سے، اس سوال کے بعد جواب بھی دیا گیا کہ لیکن وہ جواب اس کے اندر نہیں ہے۔ تو ایک تو آدھی عبارت کوٹ کی، دوسرا وہ سائل کی عبارت ہے، مفتی صاحب کی عبارت نہیں ہے، جو فتویٰ دے رہے ان کی عبارت نہیں ہے یہ، لہذا یہ عبارتوں کا خلط ملط اس کے اندر ہوا ہے، تو تھوڑی سی معاملہ درپیش ہو رہا ہے۔ اب اس میں جو فتاوی کبریٰ ہم نے آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے، یہ ہمارے بھائی اس میں چلا بھی دیں گے شارٹ اسکرین پر، یہ آیا فَأَجَبْتُ بِقَوْلِي لَيْسَ ذَلِكَ بِصَحِيحٍ وَلَا مُعْتَمَدٍ، ارشاد فرمایا وہ جواب دے رہے ہیں ان ساری عبارتوں کا کہ اب میں تمہیں اب جواب دینے لگا ہوں، فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی عبارت نہ کوئی درست ہے، نہ اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ کفن پر لکھ کر یا کسی کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر آپ لگا دو، اس پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، نہ یہ بات درست ہے۔ فقد افتى الامام ابن الصلاح بانه لا يجوز كتابة شيء من القرآن على الكفن صيانة له عن صديد الموتى، امام ابن الصلاح بہت بڑے محدث ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کفن پر کچھ لکھنا، کتابت کرنا یا کفن میں لکھ کر کاغذ کا ٹکڑا رکھنا، فرمائے بالکل جائز نہیں ہے۔ صیانۃ لہ عن صدید الموتى، مردے کی جو آلائش ہوگی، جو گلنا سڑنا ہوگا، یا مردے کے اندر سے جو نجاستیں نکلیں گی ان کے اندر تلویث لازم آئے گی اس سے، تو یہ چیز بالکل منع کر رکھیں گے۔ اس کے بعد وَمِثْلُ ذَلِكَ الْكِتَابِ الَّذِي يُسَمُّونَهُ كِتَابَ الْعُہْدَةِ، یہ امام ابن عجیل کے امام ترمذی جو ہے ان کے دور میں بھی عہد نامہ موجود تھا، یعنی اتنا پرانا چلتا ہوا آ رہا ہے ہمارے پاس، جو آج ہمارے ہاں موجود ہے اور ہم کفن میں رکھ رہے ہیں، اور یہ دھیان نہیں کرتے کہ مردے نے گلنا سڑنا ہے، پھٹنا ہے، تو اللہ کا نام کی کتنی بے ادبی ہوگی، ہمارا دھیان نہیں ہوتا۔ امام ابن الصلاح نے اس بات کا سرے سے انکار کر دیا کہ نہیں، نجاست کا معاملہ ہوگا، آلائشوں کا معاملہ ہوگا، لہذا آپ یہ کام نہیں کر سکتے، بالکل غلط ہے۔
اور کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے، اسی کتاب کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ جس کا نام عہد نامہ رکھا جاتا ہے. فَيَنبَغِي أَلَّا يَجُوزُ، تو بالکل صحیح بات یہ ہوگی کہ یہ کام جائز نہیں ہے. وَأَقَرَّ ابن صلاح عَلَى ذَلِكَ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ، اور امام ابن صلاح کے بعد جتنے ائمہ دین گزرے ہیں سب نے اس بات پر اتفاق کیا، اقرار کیا کہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ ان آیات کی یا ان کلمات کی کوئی فضیلت ہے، دعاؤں کی فضیلت ہے کہ آپ لکھ کر کفن میں لگا دیں گے تو مردے کو عذاب نہیں ہوگا، منکر نکیر سے محفوظ رہے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جو اصل کتاب ہے اس کتاب کے اندر عبارت کچھ اور ہے، رضویہ کے اندر عبارت کچھ اور ہے. دونوں عبارتوں میں فرق ہے. اور بولنے سے پہلے، اعتراض کرنے سے پہلے آپ دونوں کی عبارت کو پہلے دیکھ لیجئے گا کہ فتاوی رضویہ میں کیا عبارت ہے اور جہاں سے یہ عبارت کوٹ کی گئی ہے وہاں پر کیا عبارت ہے. دونوں عبارتوں میں آپ کو فرق واضح ہو جائے گا، اس کے بعد پھر آپ کچھ کہیے گا. کیونکہ اعتراض کرنے والے بہت ہوتے ہیں اور ایسا معصوم بنا دیتے ہیں اپنے بڑوں کو کہ الا مان ولا فیض. وہی غیروں والا ایک عقیدہ ہو جاتا ہے معصوم بنانے کا، جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. انسان غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ابھی بھی ہم نہیں کہہ رہے کہ جناب یہ بات کوئی اعلیٰ حضرت نہیں لکھی ہے، ہم کوئی نسبت نہیں کر رہے، اللہ جانے کس نے لکھی، ہمیں نہیں معلوم. لیکن ہم جس بات کے پابند ہیں، ہمارے سامنے عبارت آئی، اس کو اصل کتاب سے نکالا تو وہ کتاب کی اصل عبارت بالکل الگ ہے، دونوں میں فرق آ رہا ہے. لہذا یہاں پر جو اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد عہد نامے کو جائز قرار دیا گیا ہے وہ بھی درست نہیں ہے، وہ بھی بالکل غلط ہو جائے گا. چونکہ یہاں سے عبارتیں کوٹ کی گئی اور عبارت اصل نہیں کوٹ کی گئی، بلکہ عبارتوں کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہے. اور اس عبارت کے بعد جو جواب دیا گیا ہے وہ جواب بالکل ذکر نہیں کیا گیا. وہ جواب یہ ہے کہ بالکل یہ کلمات لکھ کر کفن میں لکھنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، نہ کسی امام نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے. تو یہ ایک بات تھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی جو سامنے آئی. آپ پہلے اس کو میچ کر لیجئے، پھر اس کے بعد اگر چاہیں تو ہماری اصلاح کے لیے ضرور آپ بات کیجئے. اگر کوئی بات ایسی ہوئی جو ہمارے علم میں نہ ہوئی تو ضرور ہم اپنی اصلاح کر لیں گے. بقیہ یہ کہ عہد نامہ رکھنا سنت کوئی نہیں ہے. ہر وقت ہمیشہ ہر عمل سے پہلے آپ یہ اپنا ذہن ضرور بنایا کریں کہ یہ کام سنت ہے یا جائز لوگ کہہ رہے ہیں. جب بھی کوئی کام سنت ہو بالکل سر آنکھوں پر کیجئے. کام سنت نہیں ہے تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے مقابلے میں جائز آ رہا ہے تو ٹھیک ہے جائز کام کر لیجئے. لیکن اگر ایک کام سنت ہو اس کے مقابلے پر جائز کام لے کر آ رہے ہیں آپ تو پھر کام بھی غلط ہو جائے گا. اور دوسری بات کہ ہمیں اس میں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کو آ کے کس نے بتایا کہ یہ کلمات لکھ لو گے تو قبر میں فائدہ ہو جائے گا؟ آپ کو کیسے پتا کہ قبر میں فائدہ ہوگا نہیں ہوگا؟ غیب کا معاملہ ہے. اللہ ان کلمات کے برکت سے ہمارے معاف فرمائے گا نہیں فرمائے گا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو غیبی معاملہ ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہو جاتی ہے. اس میں ہمیں دھیان کرنا چاہیے. عہد نامہ رکھنے کا تعلق بالکل نہیں ہے ہمارے دین سے. ہاں ویسے ہی دعا کریں ان کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے، مغفرت کے لیے وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. لیکن آپ عذاب سے بچانے کے لیے یا اس کی مغفرت کے لیے کفن میں یہ لکھتے رہیں اور اللہ کے کلمات کو بے ادبی پر پیش کرتے رہیں تو سر یہ بالکل جائز نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط بات ہوتی ہے. ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کیجئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.